اللہ بہت رحمان ہے اور اس کے رحمانیت کے جلوے ہمیں تب نظر آتا ہے جب ہم آزمائش میں آتے ہیں۔ اور کیسی ہے یہ آزمائش سے؟ غور کریں کہ سب تنہا چھوڑ جاتے ہیں، کوئی سننے والا نہیں ہوتا، یہاں تک کہ جس نے ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا ہوتا ہے وہ بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ اور اس بات پر ہمیں اللہ کا زیادہ شکر کرنا ہوتا ہے۔ یہ بات سن کر مجھے معلوم ہے عجیب لگے گا، لیکن یہ حقیقت ہے۔ جب تک اللہ ہمیں توڑتا نہیں ہے تب تک ہمیں اس کا رحمان ہونے کا پوری طرح سے اندازہ نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ کے لیے یہ وقت مشکل کر دیا گیا ہے۔ اب خود سے یہ سوال پوچھ کر تھک گئے ہوں گے، یہ آزمائش کب ختم ہوگی؟ تو اس کا جواب بہت زیادہ اور آسان ہے۔ جس وقت آپ آزمائش میں آئے تھے نا اور ٹوٹ کر ختم ہو رہے تھے، غم سے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، تب آپ کے دل میں دعا کا خیال اللہ نے ڈالا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب رب تعالیٰ نے ارادہ فرما لیا تھا کہ آپ کو اس آزمائش سے نکلنا ہے۔ اس کی مثال ایوب علیہ السلام کی زندگی سے ملتی ہے۔ سالوں وہ بیماری میں مبتلا رہے اور اف نہ کرتے تھے۔ صبر کے انتہا یہ تھی کہ ان کے صبر کا مثال اور تعریف اللہ خود قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ اب غور کریں، وہ سالوں اس بیماری میں مبتلا رہے لیکن کبھی انہوں نے دعا نہیں کی اللہ مجھے اس آزمائش سے نکالے، بلکہ صبر کرتے رہے۔ اس لیے اللہ کی رضا ایسے ہی تھی۔ اور جب اللہ کسی کا مدد کا ارادہ فرماتا ہے تو دعا کی توفیق عطا کرتا ہے، کیونکہ سالوں ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں رکھنے کے بعد پھر اللہ نے اس کے دل میں دعا کا خیال اتارا، اور تب جب ایوب علیہ السلام نے دعا کی تب اللہ نے اس کی آزمائش ختم کر دی۔ اس لیے کہتے ہیں قرآن کو غور سے پڑھیں، اس میں سب سوالوں کا جواب مل جائیں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 میں اللہ فرماتا ہے، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ خود زندہ ہے، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، وہ اللہ سب دیکھ رہا ہے، آپ کی حالات، آپ کی بار بار کی محنت، آپ کا صبر کتنا مشکل ہو رہا ہے، اور اس مقام پر کن کی فتح ہوتی ہے۔ جو ناممکن حالات میں بھی اندھا یقین کیے بیٹھے ہیں کہ رب تعالیٰ کی مدد آئے گی، وہی ہمیں نکالے گا، معجزے کرے گا، حالانکہ سب کچھ ناممکن ہوتا ہے، لیکن آپ دعا کرنا، کوشش کرنا نہیں چھوڑتے، اور جب ایسے یقین ہو تو معجزے وجود میں آتا ہے۔ جس ذات نے آنکھوں کو دنگ کرنے والی چیزیں تخلیق کی ہیں، جس کا کوئی نعم و بدل نہ آج تک کوئی بن سکا، تو کیا وہ آپ کا مدد نہیں کرے گا؟ کیا آپ کی چھوٹی سی دعا قبول کرنا اس کے لیے مشکل ہے؟ آپ کے لیے تو اتنا ہی غور کر لینا کافی ہے کہ اس آزمائش میں آپ کو دعا اور سجدوں کی توفیق دے رہا ہے۔ وہ چاہتا تو آپ کو اس آزمائش میں تھکا دیتا، لیکن اب ابھی تک اسی ذات سے دعا مانگ رہے ہیں۔ جیسے کہ سورہ قمر کے آیت نمبر 15 میں اللہ فرما رہا ہے، اور ہمارا حکم تو آنکھ جھپکنے کی طرح ایک بات ہوتی ہے۔ اب دیکھیے، یہ ہے وہ بات جس پر ہمیں یقین کرنا ہوگا۔ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، بس ہمیں اللہ کو راضی کرنا آنا چاہیے۔ وہ راضی ہو گیا تو آپ کے لیے پلک جھپکتے معجزے کے ایسے ایسے دروازے کھولیں گے کہ عقل دنگ رہ جائیں گی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ اللہ کو چھوڑ کر باقی دنیا کی ہر ایک چیز میں خود کو تلاش کریں گے، خود کو اہمیت دیں گے تو بے سکون ہو جائیں گے۔ اگر وہ ذات نے آزمائش دی ہے تو اسے سزا مت سمجھیں، بے رحمی مت سمجھیں کہ دعا اب تک قبول کیوں نہیں ہو رہی۔ آپ کو کیا معلوم وہ آپ کو کیسے کیسے خطروں سے بچا رہا ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ وہ دعا قبول نہیں کرے گا، کہ وہ مدد نہیں کرے گا، لازمی کرے گا۔ قرآن کی بات اٹل ہے، بدل نہیں سکتی۔
اگر اس نے اپنے بندوں کی دعا قبول نہ کرنی ہوتی تو قرآن میں اس کا حکم دیتا ہی کیوں؟ وہ رب آزمائش تبھی دیتا ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو اس رب سے دور ہو جانے سے سارے معاملات بگڑ جائیں گے۔ اگر آپ کا تعلق رب کے ساتھ مضبوط ہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو ہرا نہیں سکتی۔ اور آزمائشوں میں ہم آتے ہی تب ہے جب ہمیں اس آیتوں کی سمجھ آتی ہے، جیسے کہ اللہ نے سورہ یونس میں ہمیں ہی سمجھانے کے لیے یہ بات اتاری۔ اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تیرے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے تو اس کے فضل کو کوئی رد کرنے والا نہیں۔ وہ اپنا بندوں میں سے جس کو چاہے اپنا فضل پہنچاتا ہے اور وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ تو کیا آپ کو یقین نہیں اپنے رب کی بات پر؟ پھر ادھر ادھر لوگوں میں امید لگانا کہ وہ بدلیں گے زندگی یا وہ نکال سکیں گے، تو خود کو اس وہم سے نکالیے جب آپ کے پاس سچا دوست موجود ہے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، اس کو فکر ہے آپ کی کب اور کیسے موجے کرنے ہیں آپ کی زندگی میں۔ تو پھر مایوسی کیسی؟ ہمیشہ انسان کو یہ مایوسی مرواتی ہے۔ امید تو ایسی چیز ہے جس کو ڈھونڈا نہیں جاتا بلکہ اس کو رکھا جاتا ہے۔ آپ کے اندر، آپ کے دل میں، آپ کے ذہن میں یہ ننھے بیج کی طرح ہوتی ہے جو مٹی سے باہر تو آ جاتی ہے مگر درخت بننے میں دیر لگتی ہے۔ تو بس اسے آزمائش کہتے ہیں۔ پہلے رب تعالیٰ آپ کو اس میں داخل فرماتا ہے، پھر دعا کا خیال آپ کے دل میں ڈال کر دھیرے دھیرے وقت گزارتا ہے، آپ کو موضع تک لے جاتا ہے، اور جب موضع ہو جاتا ہے تو پھر ہم اپنے منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو سمجھ آتی ہے کہ ہمارا رب نے کیوں ہمیں ان سب سے گزارا اور کیوں وہ ہمارا دل سے دعا کا خیال نہیں نکل رہا تھا، کیونکہ اس کی مدد ایسے ہی آتی ہے۔ اس نے وہ ہمیں عطا کرنی تھی جب بھی آپ کو مسلسل قائم رکھا ہوا تھا۔ جب آپ کو اس ویڈیو سے کچھ بھی اچھا لگا ہو تو پلیز لائک کر دیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔